السلام علیکم۔ دور حاضر میں ہر شخص مختلف مصائب و آلام میں گھرا ہوا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں لوگ اپنے مقاصد کو پانے اور خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز و ناجائز عمل کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ایسے فتنوں کے دور میں آپ مخلوق خدا کو قرآن اور مسنون اعمال سے پلنے بننے اور بچنے کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ حضرت جی، حقیقت میں اس روحانی درخت کا بیج آپ لگا رہے ہیں اور اسی کا پھل ہم سب کھا رہے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ ان قرآنی اور مسنون اعمال کی برکت سے ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں بھی فیض یاب ہوں گی۔ میں نے آپ کی روحانی محفل میں قرآن کی سفارش اور وسیلے سے اپنی مرادوں کو پورا کرنے کا عمل سنا تھا۔ عبقری رسالہ میں بھی لوگوں کے مشاہدات پڑھے۔ میں نے اس عمل کو بہت آزمایا اور الحمدللہ مجرب پایا۔ اس عمل کی برکت سے بہت سی روحانی اور جسمانی برکات حاصل ہوئی ہیں جنہیں الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اپنے بھائی کا واقعہ تحریر کر رہی ہوں۔ میرا بھائی روزگار کے حصول کے لیے بیرون ملک گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اسے وہاں ایک نوکری مل گئی۔ گھر کا دار و مدار زیادہ تر بھائی کی کمائی پر ہی تھا۔ بھائی کو نوکری کرتے ہوئے مہینہ گزر گیا مگر انہیں تنخواہ نہ ملی۔ انہیں تسلی دی گئی کہ جلد ہی تنخواہ دے دی جائے گی۔ بھائی کو نوکری کرتے ہوئے کئی ماہ گزر گئے مگر انہیں تنخواہ نہ مل سکی۔ بھائی نے مختلف کمپنیوں میں اپنی نوکری کی درخواست دی مگر کہیں بھی نوکری نہ ملی اور تمام تر کوششیں ناکام رہیں۔ اب بھائی کو نہ تنخواہ مل رہی تھی اور نہ ہی نوکری۔ ہم سب گھر والے بھائی کے حوالے سے کافی پریشان تھے۔ بھائی بھی مایوسی کا شکار ہو رہے تھے مگر ہم انہیں تسلی دیتے رہے کہ انشاءاللہ تعالی خالق کائنات کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا فرمائے گا۔ میری بہن نے ہمیں قرآنی سفارش والے عمل کی یاد دہانی کرائی اور پھر ہم نے بھائی کے لیے یہ خود عمل کیا۔ ایک سفید کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور اسے اپنے قرآن پاک میں جس کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں اس میں ڈال دیا۔ بسم اللہ اور قرآن کی سفارش کی درخواست کی کہ ہمارے بھائی کے مسئلہ کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں۔ عمل کے مطابق ہم نے اس کاغذ کو قرآن میں ہی رہنے دیا اور چند دن روزانہ سفارش والے عمل کا اہتمام کیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ قرآنی سفارش والے عمل کی تاثیر مل گئی۔ میرے بھائی کو گزشتہ تمام ماہ کی اکٹھی تنخواہ مل گئی۔ ہماری پریشانی اور بھائی کی مایوسی ختم ہو گئی۔ بات صرف یہاں تک ختم نہ ہوئی بلکہ اس سے پہلے بھائی کی اس کمپنی میں نوکری عارضی اور چند ماہ کے لیے تھی۔ اس عمل کی برکت سے بھائی کو اسی کمپنی میں مستقل نوکری مل گئی۔ اس دن کے بعد دوبارہ تنخواہ کا مسئلہ نہ ہوا۔ ہماری تمام محرومیاں ختم ہو گئیں، مشکلات اور بلائیں ٹلنے لگیں اور گھر میں خوشحالی بھی آ گئی الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور قرآنی عمل کا فائدہ بتانا چاہوں گی کہ اگر کوئی شخص گفتگو کرتے ہوئے نامناسب الفاظ استعمال کرتا ہو یا بات بات پر غصہ آ جاتا ہو تو ایسے شخص کو سورۃ شمس 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ اس شخص کی اصلاح ہو جائے گی۔ نامناسب رویہ اور غصہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے اہل و عیال برکات نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔